مصطفیٰ پہنچ جائے۔ آج اس حسین کے نام پہ صرف ہم کبھی طلب کے سبحان اللہ کہنے کے بعد کہتے ہیں، ورنہ ہمیں ان کے آرٹیکل، ان کے قانون کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ آج ہندوستان کی جیلوں میں جو چاہتا ہے آپ کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، جو چاہتا ہے آپ کی بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ آپ کے گھروں پہ بلڈوزر چلا دیتا ہے۔ اس مشکل مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ آئے ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار کے نام کی کانفرنس میں، اگر میرا کوئی ہندو مذہب کا بھائی بھی یہاں پر آیا ہو تو میں اس سے گزارش کروں گا، بیٹھو، حضور سب کے لیے حضور ہے اور وہ رحمت للعالمین بن کر کے آئے۔ آج میں تھوڑی دیر کی گفتگو میں بتاؤں گا کہ آپ کی مزید مستقبل میں ہندوستان میں ذمہ داری کیا ہے۔ آپ تو بہار اور جھارکھنڈ میں رہ کے چنئی اور دلی اور ممبئی چلے جاتے ہو، گھر میں ایک بوڑھی ماں آپ کی محبتوں کے لباس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے روتی ہے، آپ اس سے بات بھی نہیں کرتے ہو۔ آپ کے محلے کا امام قلیل تنخواہوں پر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، آپ اس کی خبر بھی نہیں لیتے ہو۔ آپ کے علاقے میں مدارس اور مکاتب کی کیفیت کیا ہے، لیکن آپ ہیں کہ ہڈیاں کھا کے دوسروں کے دروازوں پر گوشت کی تصویریں لگا کے مسکراتے ہیں۔ کسی شادی میں چلے گئے تو شیر مال آپ اپنی انگلیوں میں لپیٹ کے سیلفی لے کر کے آپ گالیاں دیتے ہیں۔ چاول کے بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں ڈھیلے، اس کو ہمارے جوتوں کے نیچے دیکھا جاتا ہے۔ ہم کھانے کی ڈش کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں آج تھوڑی سی بات کروں گا کہ آخر یہ مزاج تبدیل کیسے ہوا۔ وہ قوم جس کو راہ راست پر لوگوں کو لانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، آج وہ قوم خود راہ راست سے بھٹک کیسے گئی۔ نہ کوئی زور سے بولے گا، نہ کوئی نعرہ لگائے گا، ٹھیک ہے؟ ہمیں ان بزرگوں کی ایک ایک روپے کی گاڑی کمائی بھیک کے طریقے سے مانگتے ہوئے میں نے تصور میں دیکھا ہے، تب کہیں جا کے حضور کی مجلس سجی ہے۔ اس میں لاکھوں روپے صرف علماء کرام نے اپنے سفر کے صحبتوں کو جو ہے مکمل کرنے کے لیے خرچ کیا ہے، تب یہ حضور کی مجلس سجی ہے۔ آپ اسے عمر شریف کے ڈرامے کا اسٹیج نہ سمجھیں، آپ بیٹھیں ادب اور احترام کے ساتھ۔ آخر بات کیا ہے؟ آج دنیا میں سب سے زیادہ ہم پریشان مشرقی ترکمانستان پر چائنا نے حملہ کیا ہے اور وہاں کی حالت دیگرگوں ہے۔ سوڈان پر وہاں کے بنام مسلمان لوگوں نے حملہ کیا، ان کی حالت دیگرگوں ہے۔ فلسطین کا رم اللہ، غزہ، خان یونس لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ ہمیں شعور تک نہیں ہے صاحبو، ہماری باری ہے۔ لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اس میں اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ اور دہلی کی حکومتوں کا قصور کیا ہے؟ اگر ہم نے قصور نہ کیا ہوتا تو یہ سزائیں بن کے ہم پر مسلط نہ ہوتی۔ یہ ہماری خامیاں ہیں جو ان کی تصویریں آج آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے حکمران کی صورت میں۔ میں سنجیدگی سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ قرآن شریف میں ایک آیت کریمہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کے معنی ماحصل نچوڑ ہوتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ میں پھر سے ریورس کرتا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اونچی بولے کون سا ہے؟ اور کوئی بول سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں کون سا دین ہے؟ اسلام۔ کون سا اسلام؟ وہ جس نے آپ کو قربانی میں گوشت کھانے کی دعوت دی ہے، جس نے اپنے گاؤں کے بزرگوں کی لاٹھیاں مسجد سے غائب کر کے ان کی نماز کی شاہراہ کو مذاق بنا دیا، جس نے اپنے بزرگوں پر پتھر مارا، جنہوں نے مسجد کے استنجا خانے کے لوٹے غائب کر دیے۔ بتائیں آپ، سادات کی توہین کی گئی، ناسبیت ہمارے سرشت میں داخل ہے، خارجیت ہماری علامت بن گئی ہے۔ بتائیں، مکتب اجڑ رہا ہے، اجڑنے دیجئے، لیکن میرے گھر کی در و دیوار کی خوشبو میں کہیں سے کمی نہ آئے۔ ہمیں برانڈ جوتے چپل چاہیے، اور مدرسے کا ایک طالب علم ننگے پیر میرے سامنے کھڑا ہے تو کھڑا رہنے دیجئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سا اسلام؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کہتا ہے بے شک میرے نزدیک، یعنی عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو کوئی اور بول سکتا ہے؟ یہ دو تین بچوں کی آوازیں آتی ہیں، سمجھیے گا، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو کون سا اسلام؟ ماضی قریب میں مستشرقین یورپ کی میٹنگ ہوئی تھی لندن میں، وہاں پر دنیا کے 200 سے زیادہ لوگوں کا دماغ تنہا پانے والا پروفیسر جارج برنارڈ شاہ بلایا گیا تھا۔ اس سیمینار کا ٹاپک یہ تھا کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو، امن اور شانتی کیسے قائم ہو۔ تو بڑے بڑے پروفیسر جو یہودی تھے، عیسائی تھے، سیکولرزم تھے، بودھزم تھے، جینزم تھے، لادینیت کے شکار تھے، شجر پرست تھے اور جبل پرست تھے، ارض پرست تھے اور فلک پرست تھے، اور زمین کو خدا، آسمان کو خدا کہتے تھے، وہ سب بلائے گئے تھے اور کیمپس بھرا ہوا تھا، آدمی پہ آدمی چڑھا ہوا تھا، اور بڑے بڑے دماغ والے لوگ وہاں پہ بلائے گئے تھے، اور ٹاپک یہ تھا کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو۔ ادھر دیکھیں بھائی جان صاحب، دنیا میں سکون کیسے قائم ہو۔ جب سب سے آخر میں جارج برنارڈ شاہ کا نمبر آیا، یہ نام یاد رکھنا، جارج برنارڈ شاہ کا،
जैसे बैठा टेबल पर और उसने कहा कि अब मुझे बोलना है टॉपिक, बोले दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। तो उसने कहा एक कप चाय लेके आओ। प्रोफेसर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के लिए एक कप चाय लाएगी और जैसे उसके टेबल पर खादिम ने नौकर ने चाय रखी तो उसने कहा ये चाय गर्म है। उसने कहा जी सर। कहा ये चाय कब तक गर्म रहेगी, ये चाय कब तक गर्म रहेगी। तो नौकर ने कहा बॉस 5 से 7 मिनट तक ये चाय गर्म रहेगी, उसके बाद ठंडी हो जाएगी। कहा इस सेमिनार का टॉपिक क्या है, इस जलसे की का मौजू क्या है, टॉपिक क्या है। तो उसने कहा सर इसका मौजू है कि दुनिया में सुकून कैसे कायम हो। कहा चाय कितनी देर तक गर्म रहेगी। कहा 5 से 7 मिनट तक। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, ईसाई था लेकिन कहा था उसने क्या, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। उसने कहा जितनी देर तक ये चाय गर्म रहेगी, अगर इतनी ही देर तक दोबारा मुसलमानों का नबी जमीन पर आ जाए तो जमीन पे सुकून कायम हो जाएगा। इतनी ही देर तक अगर मुसलमानों का नबी जमीन पर आ जाए तो जमीन पर सुकून कायम हो जाएगा। उसने फिर क्या कहा, आप खड़े हैं कि बैठे हैं मुझे इससे कोई गरज नहीं, आप मेरे सर के ताज बन जाएं, आपके पैरों की मिट्टी मेरी कब्र में काम आएगी, बस आप इसी नियत के साथ बैठे। समझ रहे हैं। फिर उसके बाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा था, उसने कहा था ये बताओ कि दुनिया में सबसे अजीम इंसान कौन है। तो लोगों ने कहा सर आप बताएं। अगर दिल कहे तो एक आदमी ही सही सुभान अल्लाह बोले, वो ईसाई था। दुनिया में सबसे अजीम इंसान कौन है। लोगों ने कहा बॉस आप बताएं। तो उसने कहता है आमीना का लाल है वो तुम्हारे नबी का नाम लिया, जिसका नाम सुन के आप हिल भी नहीं रहे, जिसका नाम सुन के आप मचलते भी नहीं है। समझ रहे ना। ये नाम अगर कोई गरीब लेता तो अमीर हो जाता था, ये नाम अगर कोई गूंगा लेता तो सुनने वाले कहते मुंह में मिस्री की डली रखी है। एक हम है कि जिस नबी के नाम पर चल करके आ गए, उस नबी के नाम पे सुभान अल्लाह भी नहीं कहते। वो ईसाई होकर कहता है कि दुनिया में अगर कोई सबसे बेहतर, एआई से पूछो तो बताएगा, दुनिया में सबसे अच्छा आदमी अगर कोई है तो आमीना का लाल है। ईसाई होकर के ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिया, जुल्किफल का यूशा बिन नून का नाम नहीं लिया, स्वाले और हूद का नाम नहीं लिया, सुलेमान और ईसा और याकूब और यूसुफ का नाम नहीं लिया, नाम लिया तो रसूलों के सरदार का लिया। उसने दूसरा सवाल किया, ये बताओ कि दुनिया की सबसे अजीम किताब कौन सी है। लोगों ने कहा बॉस आप बताएं। तो वो कहता है दुनिया की सबसे अजीम किताब अगर कोई है तो वो कुरान है। कोई एक आदमी हाथ उठा के बोले कौन सी किताब, दिल से बोले कौन सी किताब, कुरान है। उसने किसी बाइबल का नाम नहीं लिया। उसने तीसरा और आखिरी सवाल किया, ये बताओ कि दुनिया में सबसे अच्छा मजहब, सबसे अच्छा धर्म कौन सा है। सुनना साहिब, मैं माफी चाहता हूं उलमा इकराम को, मैं अपनी बातें सुनने नहीं आया, मुझे इनकी दुआ की तलब थी, मैं हूं इनके सामने, आप बस मेरी सुने, कुछ भी ना करें, बैठे रहें आप। कहा दुनिया का सबसे अजीम धर्म मजहब कौन सा है। लोगों ने कहा, किसी ने कहा ईसाइयत, किसी ने कहा यहूदियत, किसी ने कहा बौद्धिज्म, किसी ने कहा लादीनियत, किसी ने कहा सेकुलरिज्म। उसने कहा ना 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 ना, दुनिया का सबसे अच्छा धर्म अगर कोई है तो इस्लाम है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था दुनिया का सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो इस्लाम है। उसने फिर एक तमाचा मारा था, उसकी निशानियां आज तक मेरे चेहरे पर हैं। समझ रहे हैं, आपका नाम मैं नहीं ले सकता, उसकी अलामतें मौजूद हैं। फिर उसने क्या कहा था कि दुनिया का सबसे अजीम इंसान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अजीम किताब कुरान और सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम, लेकिन दुनिया की सबसे बदतर कौम मुसलमान, सबसे जलील कौम मुसलमान, बेइज्जत कौम मुसलमान। किसी ने पूछा था सर कैसी बात करते हो, उस नबी के फॉलोवर, उस कुरान को पढ़ने वाले, सबसे अच्छे धर्म के पैरोकार इतने घटिया जलील कैसे हो गए। तो बर्नार्ड शॉ ईसाई होकर कहता है इतनी अच्छी किताब कुरान, इतना अच्छा नबी रसूलों का सरदार, इतना अच्छा मजहब पा करके भी आज तक इस कौम ने उसकी अजमत को समझा नहीं, इससे बदतर कौम कौन होगी। ये हमारे घर की बात है, दरवाजे पे लिख लीजिए, कभी काम आएगा जुमला। साहिब वो बात क्या है, जादू वो जो सर चढ़ के बोले, ये जादू नहीं हकीकत है। इसको जहन पे आप बिठा लें आप। हम जमीन पर बोझ हो गए हैं। आज सबसे ज्यादा जेलों की खुराक हमारी नस्लें बनती जा रही हैं। हम हैं कि अच्छे इस्लाम का दावा कर रहे हैं, इस्लाम है क्या बताएं मुझे। आपके दरवाजे पर अगर कोई हिंदू शख्स आ जाता है भीख मांगने के लिए, तो आप उसका धर्म पूछते हो। अगर यही पूछना गरीब नवाज ने शुरू किया होता तो, अगर यही पूछना सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के मतब के इस वक्त के जो खुद्दाम है वो पूछने लगे, तब मुझे बताएं आप।
اسلام آگے بڑھے گا کہ سمٹ جائے گا؟ اگر تمہارے دروازے پر کوئی زخمی انسان پڑا ہے تو تم کہتے ہو چھوڑو اس کو، یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے۔ آپ اگر اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام کے نمائندے ہیں، اسلامی راہ کے مسافر ہیں، تو اسلام میں اس حوالے سے کیا آرٹیکل پیش کیا گیا؟ اگر دل کہے تو میں تھوڑی سی باتیں اس حوالے سے کرتا ہوں، تاکہ اس وقت کی نفرت کی فضا میں اعلیٰ حضرت سرکار کے نام کی اس عظیم الشان کانفرنس میں ہماری نئی نسل کے اندر جو بے چینی پائی جا رہی ہے اس کا تھوڑا سا علاج بھی سمجھ میں آ جائے۔ بیٹھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ۔ اب سنیے آپ، اسلام کسے کہتے ہیں؟ ہندوستان اور یہ پڑوسی ملک، یہ بھوٹان، یہ چائنا کی بڑی زمین ہے، غیر منقسم ہندوستان میں تقریباً 150 کروڑ بنام مسلمان پائے جاتے ہیں۔ 150 کروڑ لوگ بنام مسلمان پائے جاتے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کبھی اللہ کے رسول یہاں آئے؟ نہیں۔ صدیق عمر؟ نہیں۔ عثمان و علی؟ نہیں۔ کبھی حسنین کریمین انڈیا آئے؟ نہیں۔ کبھی امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری کبھی انڈیا آئے؟ نہیں آئے۔ پھر یہ اسلام کیسے پھیلا؟ تو کہنا پڑے گا یہ فقیروں اور درویشوں، غریب نواز سرکار کی دین ہے، وارث پاک کی محبت کی نشانی ہے، سرکار غازی پاک کا فیض و کرم ہے، بریلی کے تاجدار کی مبارک کرامتیں ہیں۔ انہوں نے کس ڈھنگ سے اسلام پھیلایا؟ یہ تھوڑی سی گفتگو ہے اسلام کے حوالے سے، سننا، یہ باتیں ریکارڈ رہیں گی، کام آئیں گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج ہم نفرت کے پرستار ہو گئے، ہر قدم قدم پہ، ٹرین ہو، فلائٹ ہو، ہر جگہ وہی اختلافات، وہی اختلافات۔ تو 40 سال کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ جس نسل کو ہم پیدا کر کے چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس کے ساتھ جو چاہے گا، جو سلوک کر لے گا۔ صاحبو، آئیے اس کے علاج کی طرف بیٹھے رہیے گا۔ یہ باتیں آپ اپنے ذہن پہ سادے ورق پہ لکھتے جائیں۔ یہ زمین ہے دہلی کی، جہاں محبوب الہی آرام کر رہے ہیں، جہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آرام کر رہے ہیں، جہاں سلسلے نقشبند کا بے تاج بادشاہ خواجہ باقی باللہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دہلی کی زمین ہے۔ قریب میں ایک جمنا ندی ہے، دہلی میں جمنا ندی ہے، وہیں پر اپنا حلیہ بدل کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ٹہلتے ہوئے چلے گئے۔ جب جا کے دیکھا تو وہاں پر غیر مسلم ہندو مذہب کے لوگ، پنڈت برادری کے، پنڈت کی صورت میں وہ آنے والے لوگوں کو نہلا رہے تھے، ہندی میں جسے اشنان کہتے ہیں۔ بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ بھائی کہاں جا رہے ہو آپ؟ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد ہم تمہیں خود چھوڑ کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ 20 گھنٹے کا سفر کر کے آدمی 1 گھنٹے گفتگو کے لیے آتا ہے، اور اس میں بھی آپ لوگ تبرک کے طریقے سے اسے تقسیم کر دیتے ہیں۔ سنیں، میں جانتا ہوں ضروری کام ہے، لیکن یہ اس سے بڑا کام ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹہلتے ہوئے اپنا حلیہ بدل کے چلے گئے جمنا ندی کے کنارے پر۔ دیکھا تو پنڈت کے نوجوان لڑکے لوگوں کو نہلا رہے تھے، یعنی اشنان کرا رہے تھے۔ آگے بڑھے تو ایک بوڑھے پنڈت کو دیکھا تو ان کے ہاتھوں پہ ریشہ تاری تھا، کپ کپاہٹ تھی۔ خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا، بابا آپ کسی کو نہلاتے نہیں؟ تو اس نے کیا کہا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ بیٹا وہ ہم بوڑھے ہو گئے، ہم سے کوئی نہاتا ہی نہیں، ہم سے کوئی اشنان نہیں کرتا، ہمارے بچے بھوکے رہتے ہیں، ہمارے گھر کے چولہے نہیں جلتے، کیا کروں، انتظار میں رہتا ہوں کوئی آئے نہائے، کچھ پیسے مل جائیں، میرے بچے بھوکے نہ مرے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بات لگ گئی، واپس اپنی خانقاہ شریف میں آئے، پھر اپنا حلیہ تبدیل کیا، پھر اس پنڈت جی کے پاس گئے اور کہا کہ بابا مجھے اشنان کرنا ہے، مجھے اشنان کرنا ہے، مجھے نہانا ہے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، اور پتھر کی سل پر خواجہ بختیار کاکی بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو آپ نے نہایا، اس نے نہلایا، اور جب نہا چکے تو کہا کہ بابا کتنے پیسے ہوئے؟ کہا 5 روپے مثال کے طور پر۔ آپ نے اپنی جیب سے 10 روپے نکالے، کہا اسے رکھ لیں۔ اس نے کہا 5 روپے زیادہ کیوں ہیں؟ 5 روپے زیادہ کیوں ہیں؟ تو فرمایا کوئی بات نہیں، رکھ لیں، بچوں کے کام آئے گا۔ آپ چلے آئے۔ آنے کے بعد آپ نے دوسرے دن پھر سفر کیا، اور پھر جا کے کہا مجھے اشنان کرنا ہے۔ خواجہ بختیار کاکی کو پنڈت جی نے پھر نہلایا، واپس آئے، کتنے پیسے؟ کہا 5 روپے۔ 15 روپے دیا آپ نے، 5 10 بڑھا کے دیتے، روز جاتے نہانے کے لیے اور پیسے بڑھا کے دیتے۔ ایک دن وہی پنڈت جی مہرولی شریف خواجہ بختیار کاکی کے دربار شریف کے قریب سے نکلے تو مسلمان عاشقوں کی بھیڑ دیکھی۔ فرمایا بھائی آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت خواجہ بختیار کاکی غریب نواز کے لاڈلے، محبوب الہی صابر پاک کے دادا پیر، بابا فرید کے شیخ کامل، سبحان اللہ، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پردادا پیر، دل کہے تو سبحان اللہ کہہ دو،
بولے وہ اندر اپنے حجرے میں تشریف فرمائے، ہم لوگ ان کی زیارت کو درشن کو آئے ہیں۔ تو پنڈت جی نے کہا اگر اجازت دو تو ہم بھی ان کا درشن کر لیں۔ عاشقوں نے کہا جائیں، یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے پانچوں وقت میخانہ محمد کا۔ جب پنڈت جی اندر گئے تو بتی جل گئی، دیکھا تو یہ وہی بزرگ ہیں جو روز میرے یہاں نہانے آتے تھے، یہ وہی بزرگ ہیں جو روز میرے یہاں نہانے آتے تھے۔ تو اس نے معلوم ہے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بابا جی اگر میری نظر خطا نہیں کر رہی ہے تو پوچھوں آپ سے، آپ تو وہی ہیں جو روز میرے یہاں نہانے آتے تھے، 5-10 روپے بڑھا کے دیتے تھے۔ خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا جی میں وہی ہوں، میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ تو پنڈت جی نے کہا اتنے لوگ آپ کے ماننے والے ہیں، آپ اتنے بڑے مہان ودوان آدمی ہیں، وہاں نہانے کے لیے کیوں آتے تھے؟ تو خواجہ بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا پہلی ملاقات میں آپ نے کہا تھا کہ میرے بچے بھوکے سوتے ہیں، میرے گھر کا چولہا نہیں جلتا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے کوئی نہاتا ہی نہیں، تو میں نے اپنا حلیہ بدل کے اس لیے نہانے کے لیے روز آتا تھا کہ تیرے بچوں کی شکم سیری کے لیے تیرے گھر کے چولہے جل جائیں، تیرے بچوں کی جو شکم پروری کا میٹر ہے وہ حل ہو جائے، تیرے بچے جو بھوکے سوتے ہیں نا وہ اس کا علاج ہو سکے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا سننا تھا تو پنڈت جی نے کیا کہا؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پنڈت جی نے کہا اوفو اب سمجھ میں آیا ہے، نہا آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا، ہائے ہائے نہ آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا۔ اب بابا جی دیر نہ کیجئے، اگر زحمت نہ ہو تو اپنی اسی حجرے میں میرے ہاتھوں پر ہاتھ دے کے مجھے کلمہ پڑھا کے مشرف بھائی سلام کر لیجئے، تاکہ میری بھی پیشانی پر اسٹیکر چسپا ہو جائے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں ایک شخص کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے، کتنی گولیاں چلی ہیں، کتنی تلواریں چلی ہیں، کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں۔ آپ کو کہنا پڑے گا کچھ نہیں ہوا، بس اپنے بزرگوں کے اصول کو لانچ کیا بختیار کاکی نے، پوری ایک نسل حضور پر درود پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ہم ہیں کہ نفرتوں کے مجسمے کی صورت میں یہاں وہاں جاتے ہیں۔ مسلمان لڑکے جوانوں کے بیٹھے ہوتے ہیں، بسوں پہ سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور کوئی بوڑھا انسان آتا ہے اس کے لیے اپنی سیٹ بھی نہیں چھوڑتے۔ کیا امید رکھی جائے بتائیں آپ؟ کیسے بات بنے گی؟ کیا یہ نفرتیں بڑھتی جائیں گی؟ مجھے بتائیں کیا یہ نفرتیں بڑھتی جائیں گی؟ آپ کو غریب نواز کو پڑھنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت کی کانفرنس اس وقت ہوئی جب ہندوستان میں غریب نواز کی عظمتوں کے جلووں کے علم نصب ہوئے۔ غریب نواز سرکار کا سسٹم کیا تھا جو ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں نے حضور کی غلامی اختیار کی؟ کبھی سنا آپ نے؟ ہاں، مسلمانوں کے بچے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ، مسلمانوں کی لڑکیاں ہندو مذہب کے لڑکوں کے ساتھ، یہ کیا ٹریجڈی ہے بھائی؟ خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے سامنے درود پڑھنے والی بچیاں راتیں گزارتی ہیں۔ کبھی سوچا نہیں آپ نے؟ یہ کون سا دھرم دے کے بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کو؟ آپ نعرہ لگانے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ بریانی کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ تبصرے کرتے ہیں بھائی ان کو جو پڑھ رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں نا یہ نا، وہ تو میں نے مشورہ دیا تھا، ورنہ حالانکہ ان کی تاریخ نہیں ملی، ورنہ وہ تو اور جماتا ہے۔ کمزور پڑ گیا نعت خواں یا خطیب تو بولتے ہیں یار کتنے پیسے میں آیا ہے۔ مطلب ہم کو لفظوں کی غرض و غایت سے کوئی سروکار نہیں۔ یہاں باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب جو سب سے عظیم کتاب ہے، آپ نے اس کتاب کو اہمیت نہیں دی۔ میں معافی چاہتا ہوں آپ کو۔ 17 مرتبہ سائنسدانوں نے، انگریزوں نے چاند پر جانے کی کوشش کی تھی، جس قرآن کو آپ نے ہلکے میں لے لیا ہے۔ 17 مرتبہ انگریزوں نے کوشش کی تھی چاند پر جانے کی اور نہیں جا پائے۔ 18ویں مرتبہ جب چاند پر نیل آرمی اسٹرانگ آج سے تقریباً 65 سال پہلے گیا اور واپس آیا نیل آرمی اسٹرانگ، اس سے پوچھا گیا اس سے پہلے بڑے بڑے سائنسدانوں نے بڑی کوشش کی تھی اور چاند پر نہیں گئے، جانے کی کوشش کی، ڈراپ ہو گئے، تم کیسے پہنچ گئے؟ اگر دل کہے تو بولنا۔ اس نے کہا قرآن پڑھ کے گیا ہوں۔ وہی قرآن جو ہمارے ہاں مسجد میں رکھا ہوا ہے۔ مائک غائب ہو گیا مسجد سے، ہارن غائب ہو گیا مسجد سے، کبھی قرآن غائب نہیں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی قرآن غائب نہیں ہوا۔ قرآن شریف رکھی ہوئی ہے 40 سال کے جزدان میں لپٹی ہوئی، چھپکلی کے بیٹ اوپر حاوی ہیں۔ مسلمانوں کے بچے آج فلاں ڈھابے پہ وہاں کی چکن چلی بڑی مشہور ہے، وہاں کا شیرمال بڑا مشہور ہے، یہی کرتے رہ گئے۔ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
किसी ने कहा कि हुजूर मैं आपकी तकरीर बहुत सुनता हूं लेकिन बातें असर नहीं करती हैं। बाबा फरीद ने कहा एक काम कर, कहा क्या तेरे मोहल्ले में कोई मस्जिद है? कहा जी हुजूर। कहा उसमें झाड़ू लगाया कर। कहा इससे क्या होगा? कहा तू खुदा के घर को साफ करेगा, खुदा तेरे दिल को साफ कर देगा। बैठा हुआ चिकन चिल्ली खाने के चक्कर में मोहल्ले की मस्जिद पर छिपकली ने कब्जा कर रखा है। इस्तिंजा खाने के लोटे गंदगी की अलामतें बने हुए हैं। कभी तौफीक नहीं हुई कि अपने जवान बेटे को ले जाकर के अल्लाह के घर में झाड़ू लगाता, इमाम और मुक्तदी की, मुअज्जिन की, मुकब्बिर की खिदमत करता और मस्जिद के दरो दीवार में इत्र लगाता, सजदेगाह पर इत्र पाशी करता, खुशबू लगाता। जब कोई नमाजी मस्जिद में आता 3 मरतबा कहने की नीयत से सजदे में जाता, सुबहान रब्बियल आला, उसे खुशबू मिलती, तस्बीह वो बढ़ाता, सवाब इसके खाते में आ जाता। नहीं समझ में आया, हमें दीन समझ में नहीं आया। मैं माफी चाहता हूं, मुझे बहुत अफसोस होता है कभी कभी जो खाना खाता हूं ना उल्टी होने लगती है जब मैं मुसलमानों की ज़बूहाली देखता हूं। समझ रहे हैं आप? अभी मैं सैयद अनस हातमी मियां शाह साहब थे झांसी के करीब में, माइक पर थे तो रोने लगे। बोले आसिफ भाई एक मुसलमान का लड़का अभी दूसरे फ्लोर से गिर करके जमीन पे वो मर गया, सर फट गया। लोगों ने उसकी लाश को उठाया तो उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। यही तक बस नहीं, खुदा की कसम। बोले उसके बाप को फोन किया गया, उसके भाई को टेलीफोन करके बुलाया गया तो मालूम है, बोले जब बाप आया, जब भाई आया तो जवान बेटे और जवान भाई की लाश के करीब जैसे दोनों पहुंचे हैं, दोनों शराब के नशे में थे। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। साहिबों कहां जाएंगे आप इतनी बड़ी आबादी लेकर के? बांग्लादेश हो कि नेपाल हो कि भूटान हो कि लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, आप कहीं भी जाएं, लेकिन जहां जाएं कम से कम मखदूमा फातिमा के बाबा का दीन तो लेते जाएं। कभी किसी इमाम को 100 रुपए दे के पूछा आपने कि इस्लाम किसे कहते हैं, जिसके बारे में अल्लाह कहता है ये सबसे बेहतर मजहब है? मुझे बताएं, 200-200 किलोमीटर दूर से आए, पैसे आ गए तो इतना जोम कि सादात की तौहीन होने लगी, पैसे आ गए तो इमाम के फटे हुए लिबास का मजाक उड़ाया गया, पैसे आ गए तो जल से जुलूस करने वालों पे तंज के पत्थर बरसाए गए। पहले के दौर में पत्थर पैसे थे लेकिन उनके अंदर तकब्बुर नहीं था, उनके अंदर जाहिलियत आवारगी नहीं थी। मालूम है, एक मदीने शरीफ में एक साहब थे, उनके पास भी पैसे थे। अगर कहो तो थोड़ी सी छोटी सी कहानी बता दूं। न कोई नारा न कोई हंगामा,